اللہ کے بغیر کچھ نہیں. اللہ توفیق نہ دے کچھ نہیں ہے. اللہ اگر توفیق دے دے تو نفس کیا پوری دنیا ہمارے کنٹرول میں آ سکتا ہے, نفس بھی کنٹرول میں آ سکتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مدد مانگتے. جتنے خطبہ حاجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ پڑھتے اس میں کیا کہتے ہیں؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. تمام خطبات میں اپنے نفس کی شر انگیزی سے اللہ سے پناہ مانگا کرتے تھے. تو اللہ سے مدد مانگیں گے, پناہ مانگیں, کوئی ضروری نہیں کہ عربی ہی میں مانگیں. آپ اپنی زبان میں, اردو میں, انگریزی میں, جس زبان میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں. اللہ مجھے نفس پہ غلبہ دے, نفس کو جو ہے میرے نفس کو پاک کر دے, میرے نفس کو میرے بس میں کر دے. اللہ سے اپنی زبان میں دعا کریں. اور بعض دعائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں, ان دعاؤں کو بھی کرنا چاہیے. جیسے ایک صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, لمبی سی یہ دعا اس کے اندر ہے. اس دعا کا ایک ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جو ہے ہمیں سکھاتے ہیں, اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اس دعا کو یاد کر لیں, اس دعا کو یاد کر لیں. اللہم آت نفسی تقواہا, اے اللہ میرے نفس کو کیا دے؟ تقوا دے. نفس کیا ہوتا ہے؟ بے لگام ہوتا ہے, خواہشات کا دل دادا ہوتا ہے. اس کو بھی تقوا چاہیے, ہم کو بھی چاہیے, نفس کو بھی تقوا چاہیے, اللہ کا ڈر چاہیے تاکہ نفس ہمارا اپنے کنٹرول میں لے. اللہم آت نفسی تقواہا, اللہ میرے نفس کو تقوا دے. وزکھا انت خیر من زکاہا, میرے نفس کو پاک کر دے. اور تجھ سے بہتر کون ہے جو نفس کو پاک کر سکتا ہے؟ یہ مدد مانگ رہے اللہ سے. انت ولیہا و مولاہا, تو ہی سردار ہے, مالک ہے, تو ہی نگراں ہے, مددگار ہے, تو ہی مدد کرنے والا. یہ دعا یاد کر لے. اس دعا کو اپنی نماز میں, نماز کے سجدے میں اور کثرت سے اس دعا کا التزام کرنا چاہیے. اسی طرح سے ایک دعا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سکھایا تھا کہ جب صبح ہو شام ہو یہ پڑھ لیا کرنا. بڑی اچھی دعا ہے. اور اس دعا میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا حی یا قیوم, اے زندہ و جاوید, یا قیوم جو ہمیشہ قائم رہنے والا, قائم ہے, دائم ہے, ہمیشہ رہنے والا ہے. برحمتک استغیث, کس سے مدد مانگ رہے ہیں؟ تیری رحمت کے وسیلے سے, تیری رحمت کے ذریعے تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اللہ کی مدد کے بغیر نتھنگ, کچھ نہیں ہے. جو اللہ کی مدد چھوڑ کر کسی اور سے مانگتا ہے کوئی مدد کرنے والے نہیں. اللہ سے مدد مانگیں, اللہ سے. برحمتک استغیث, اے اللہ تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتا, تو میری مدد فرما. وصلح لی شانی کلہ, اور میرے تمام معاملات کو درست فرما دے. ولا تکلنی, دیکھیں ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, یہ جو سمجھنے والے, ولا تکلنی, اس کا مطلب ولا تترکنی, مجھے مت چھوڑ دے, الی نفسی, میرے نفس کے حوالے مجھے مت چھوڑ دے, طرفۃ عین, پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ چھوڑ. اب اس دعا سے ذرا اندازہ لگائیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا میں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے تم یہ مانگو کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی ہمیں نفس کے لیے مت چھوڑ دینا. کیوں؟ یہ بہت خطرناک نفس ہے, انسان کو ہلاک کرنے والا. اس لیے اس دعا کو ضرور کرے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. تو اللہ رب العالمین سے دعاؤں کے ذریعے ہم مدد مانگیں گے کہ اللہ ہمارے نفس کو ہمارے بس میں کر دے, تیری شریعت کے مطابق ہمارا جو ہے نفس چلے, اس طرح سے دعا کرتے رہیں گے.